اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ علماء کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، جن میں سے 2 مومن بادشاہ تھے اور 2 کافر بادشاہ تھے۔ مومن بادشاہوں میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ کافر بادشاہوں میں نمرود اور بہت نصر تھے۔ نمرود 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے خدا کہلواتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آئے اور انہوں نے سمجھایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ہی عبادت کرو، اور تم جو لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتے ہو یہ غلط ہے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے خدا سے معافی مانگو، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود نے گمراہی کی وجہ سے ان کی بات ماننے سے منع کر دیا اور اللہ کی عبادت کرنے سے بھی منہ موڑ لیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تمہارا خدا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور وہی لوگوں کو موت بھی دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدی منگوائے۔ اس نے ایک قیدی کو رہا کر دیا اور ایک قیدی کو سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر سوچنے لگے، یہ مردود تو بچ گیا، اس نے ایک قیدی کو زندگی دے دی اور ایک قیدی کو موت دے دی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہارے خدا میں کوئی اور خوبی ہو تو وہ بھی بیان کرو۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کہا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ دن بدن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور زیادہ کرنے لگا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا، تم اپنے خدا سے جا کر کہہ دو، ایک لشکر تم جمع کرو اور ایک لشکر میں جمع کرتا ہوں، میرا اور تمہارے رب کا مقابلہ ہوگا۔ نمرود کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا، یہ نمرود تو میری بات مانتا ہی نہیں ہے، اب تو یہ آپ سے بھی مقابلہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اے میرے خدا، اس کو ہلاک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، نمرود سے کہہ دو کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جا کر بتائی تو نمرود بولا، مجھے 3 دن کا وقت چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جا ہم نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی۔ نمرود نے 3 دن کے اندر ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی اور ایک میدان کے اندر لے آیا، اور دوسری طرف تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ نمرود نے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو بولا، تیرے رب کی فوج کہاں ہے؟ اتنے میں چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا اور بے شمار مچھروں کا لشکر وہاں آ گیا۔ اتنے زیادہ مچھر دیکھ کر نمرود پریشان ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مچھر نمرود کی فوج پر لپٹ پڑے اور ان کا گوشت کھا کر صرف پنجر چھوڑ دیا۔ نمرود نے جب اپنی فوج کی حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا اور وہ اپنے محل کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر چھپ گیا۔ لیکن اللہ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں جا پہنچا اور اس کا دماغ چاٹنے لگا۔ اس کی وجہ سے نمرود کے سر میں شدت کا درد اٹھا۔ نمرود کے درد کو دور کرنے کے لیے نمرود کے ہاتھ جتنے بھی طبیب تھے انہوں نے بہت کوشش کی، مگر وہ اس کا درد دور نہ کر سکے۔ نمرود درد کی شدت سے اپنا سر محل کی دیواروں میں مارنے لگا۔ وہ پاگل سا ہو گیا
वो अपना जूते अपने गुलामों से अपने ही सर पर मरवाता था। जब तक गुलाम इसके सर पर जूते मारते रहते, इसका दर्द कम हो जाता था। जब गुलाम जूते मारना बंद कर देते तो इसके सर में फिर शदीद दर्द होता। वक़्त गुजरता गया और नमरूद के सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। एक दिन अल्लाह के हुक्म से इसकी मौत हो गई। नमरूद की मौत काफिरों और मुशरिकों के लिए एक नसीहत है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान पे मौत फरमाए। आमीन।